اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ میاں بیوی کے معاملات کے بعد دوسرے حقوق کے حوالے سے احسان کا ذکر ہے، مگر ابتدا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اور شرک سے منع کرنے کے ساتھ، کیونکہ ہر کام کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ جیسے کہ اس صورت کا موضوع عموماً عورتوں کے مسائل ہیں، مگر صورت کی ابتدا وَاتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ سے کی ہے، یعنی ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو کیونکہ جس نے رب کو نہیں پہچانا، باقی اس کا کوئی عمل قبول ہے ہی نہیں، اس لیے صرف ایک اللہ کی عبادت۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَلَا تُشْرِكُوا، اور تم شریک نہ کرو، بِهِ اس اللہ کے ساتھ، شَيْئًا کچھ بھی، ذرہ بھی، یعنی کسی چیز کو کسی صورت میں اس کا شریک نہ بناؤ۔ اس کا شریک نہ بنانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مالک اور مختار تسلیم کیا جائے، اور اس کی کسی صفت میں کسی زندہ یا مردہ مخلوق کو شریک قرار نہ دیا جائے۔ تمام مرادیں اور حاجات اسی سے مانگی جائیں، وہی عالم میں متصرف ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ توحید کا حکم دینے کے بعد درجہ بدرجہ رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں کے حقوق بیان فرما رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا حق ہے۔ قرآن مجید میں بھی آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے بعد والدین کا حق بیان کیا جا رہا ہے۔ احادیث رسول میں بھی آپ دیکھیں گے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بھی تذکرہ فرمایا، پہلے یہی بات فرمائی کہ اللہ کی عبادت اور شرک کی ممانعت، اور اس کے بعد پھر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر والدین کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، یعنی اس کا دوہرا اجر ہے جو خرچ انسان اپنے رشتہ داروں پر کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پسند کرے کہ اس کے لیے اس کے رزق کو فراخ کر دیا جائے اور اس کے نشان قدم میں تاخیر کی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو ملائے، یعنی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھی، یعنی یتیموں کے ساتھ بھی وہ حسن سلوک سے پیش آئے، کیونکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کو ملا کر بتایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کو بھی۔ والجار ذی القربى، والجار اور پڑوسی، ذی القربى جو رشتہ دار بھی ہو، یعنی پڑوسیوں میں سب سے زیادہ اس پڑوسی کا حق بنتا ہے جو آپ کا رشتہ دار ہے۔ قربت والے ہمسائے سے مراد رشتہ دار اور ہمسایہ دونوں ہیں۔ والجار الجنبی، اور والجار اور پڑوسی، بالجنبی ساتھ رہنے والا، یعنی اجنبی ہمسایہ جو رشتہ دار نہ ہو، واقفیت تو اس سے ہو جاتی ہے بالآخر، لیکن وہ رشتہ دار نہیں ہے۔ تو ہمسائیگی کے حقوق کی نگہداشت میں متعدد احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ہمیشہ پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو وارث قرار دے دیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کون شخص؟ فرمایا وہ شخص جس کی ایذا رسانیوں سے اس کا ہمسایہ بے خوف نہ ہو۔ تو بہرحال پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ والصاحب بالجنب، وصاحب ساتھی، بالجنب پہلو کا ساتھی۔ پہلو کا ساتھی سے مراد ہر وہ شخص ہے جس سے آپ کی عارضی طور پر
کچھ ٹائم کے لیے، کچھ دیر کے لیے آپ کا وہ پڑوسی بن جاتا ہے، چاہے وہ بس پر بیٹھے ہوئے آپ کے پڑوس میں آپ کا پڑوسی ہے، آپ کی ساتھ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹرین میں آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے، جہاز میں آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے، یا جہاں آپ جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ جو شخص بیٹھا ہوا ہے تو یہ صاحب الجم کہلاتا ہے۔ اسی طرح بیوی بھی صاحب الجم میں شمار ہے، علم سیکھنے والے لوگ بھی، اور کاروبار میں کے سلسلے میں آپ کے پاس بیٹھنے والے، آپ کے ساتھ کام کرنے والے سارے لوگ آپ کے صاحب الجم کے اندر شمار کیے جاتے ہیں۔ ان سب کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ وابن السبیل سے کہتے ہیں مسافر کو، مسافر سے مراد اکثر سلف کے نزدیک مہمان بھی ہوتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور اس کا حق ادا کرے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو شخص مہمان کی عزت نہیں کرتا۔ تو بہرحال ابن السبیل سے کوئی بھی ایسا شخص ہے، اجنبی شخص ہے، اگر وہ کسی بھی علاقے میں چلا جائے تو اس علاقے والوں پر یہ لازم ہوتا ہے کہ اس کے خاطر تواضع کریں، اس کا کھانے پینے کا بندوبست کریں۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اس سے مراد غلام ہیں، یعنی غلاموں کے بارے میں بھی، خاص طور پہ لونڈیوں کے بارے میں بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ غلام اور لونڈیاں کیونکہ وہ ملکیت میں ہونے کی وجہ سے بالکل بے بس ہوتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی آخری وصیت ارشاد فرمائی اس میں بھی فرمایا تھا نماز اور غلاموں کا خیال رکھنا۔ ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال ان کے حقوق بھی بہت زیادہ ہیں۔ گو آج غلام موجود نہیں ہیں، لیکن گھر، دکاندار، کارخانوں کے ملازم، نوکر چاکر وغیرہ، ان کا بھی خیال رکھا جائے گا، ان کے بھی حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کرے جن کی خوراک کا وہ ذمہ دار ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ ان اللہ، یقین اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتے، من کانا، جو ہو، مختالن، فخر کرنے والا، اکڑ کر چلنے والا۔ مختال ایسی چال چلنا جس سے اکڑ اور تکبر اور بڑا پن ظاہر ہوتا ہو، ایسی چال اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تکبر کے ساتھ چلے جا رہا تھا، اپنے تہبند کو ساتھ گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس زمین میں دھسا دیا۔ یعنی تکبر سے چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور قرآن میں مختلف جگہوں پر اس چال کا تذکرہ کیا ہے۔ مومن بندے کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا۔ فخورا، اور نہ وہ شیخی بگاڑنے والا ہوتا ہے، شیخی مارنے والا ہوتا ہے۔ فخور ایسے شخص کو کہتے ہیں جو زبانی طور پر فخر کرتا رہتا ہو، اپنی شان بیان کرتا رہتا ہو، اپنے فضائل بیان کرتا رہتا ہو، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہو۔ تو جو شخص خرچ کرنے سے پہلے متکبر ہوتا ہے اور فخور خرچ کرنے کے بعد فخر کرتا ہے، معلوم ہوا متکبر اور فخر کرنے والا نام و نمود کے لیے خرچ کرتا ہے مگر اللہ کی خاطر خرچ نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت نہیں رکھتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اکڑنے والے شیخی باز بخیل ہوتے ہیں، کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتے اور اس پر خرچ نہیں کرتے۔ حقیقی سخی متواضع ہوتے ہیں۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے وصیت فرمائیے، تو آپ نے چند اہم باتوں کا تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا کہ تو اپنے تہبند کو گھسیٹ کر نہ چل، کیونکہ یہ تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانا تکبر کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال تکبر، فخر یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کسی کا حق ادا کرنے والا، حق پہچاننے والا اور غرور اور تکبر سے بچنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔